اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا کنونشن اور مسلمانوں کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا بحران کو ماحولیاتی بحران میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوششیں، اور پاکستان میں شادیوں سے منسلک پھلتے پھولتے کاروبار میں نئے رجحانات۔ ان رپورٹس کے ساتھ ساتھ اگلے آدھے گھنٹے میں ہم بات کریں گے دنیا بھر سے آنے والی کچھ ایسی خبروں اور روما ہونے والے کچھ ایسے واقعات کی جن کا جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ سب سے پہلے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی کمان کی تبدیلی، جہاں افواج کی کمان جنرل جان نکلسن سے جنرل آسٹن اسکاٹ ملر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جنرل ملر اس طویل ترین امریکی جنگ کے 17ویں امریکی کمانڈر ہیں اور افغانستان میں آنے والے اولین فوجی افسروں میں سے ہیں۔ وہ 2001 سے 2013 تک افغانستان میں رہے، تاہم اب ان کے کندھوں پر طالبان سے جنگ کے علاوہ انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ کمان کی تبدیلی کے موقع پر جنرل ملر کا کہنا تھا کہ فوجی کردار سیاسی پیش رفت کے لیے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فوجی پہلو شرائط پر مبنی اس حکمت عملی کا محض ایک حصہ ہے۔ یہ سیاسی پیش رفت کے لیے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے اہم ہے۔ اور امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف ناکافی کارروائی پر پاکستان کی $30 کروڑ کی امداد کی منسوخی کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جس رقم کی ادائیگی منسوخ کی گئی ہے وہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر کیے گئے خرچ کا معاوضہ تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے مطابق یہ رقم کولیشن سپورٹ فنڈ کا حصہ تھی اور ان کی حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی اس کی معطلی کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ جو $300 ملین ہے، یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے، نہ یہ اسسٹنس تھی نہ یہ ایڈ تھی۔ در حقیقت یہ ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کے مد میں یہ چیز آتی تھی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ وہ اس امریکی فیصلے اور دوسرے معاملات پر امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سے ان کے پاکستان کے دورے کے دوران بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق کے مطابق مائک پومپیو کے دورہ پاکستان سے چند روز پہلے اس اعلان سے دونوں ممالک کے درمیان موجود اعتماد کے فقدان کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مسٹر پومپیو کے آنے سے پہلے امریکہ یہ پاکستان کو ایک واضح میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ پاکستان کے اس خطے میں اپنے بھی خدشات ہیں، اسپیشلی ہندوستان کے حوالے سے اور ہندوستان کی افغانستان میں پریزنس کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکہ پاکستان کے اس بیانیے کو نہیں سمجھتا، اس کو خاطر خواہ کنسرنز نہیں دیتا، پاکستان امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جائیں گے۔ ایک جانب جنوبی ایشیا کے لیے امریکی حکمت عملی کو کافی سپورٹ نہ دینے پر پاکستان کے لیے امریکی امداد کی معطلی کی گئی ہے، تو دوسری جانب افغانستان میں امریکی افواج کی کمان چھوڑنے والے جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ طالبان کے مذاکرات کے لیے راضی نہ ہونے پر بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ اور اسی بارے میں بات کریں گے تحقیقی ادارے پولیٹیکس سے منسلک تجزیہ کار عارف انصار سے۔ عارف، ویلکم ٹو ویو 360۔ امریکی اور افغان اہلکار ایک عرصے سے پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کے الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ پاکستان الزامات کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے۔ کیا پاکستان اور امریکہ افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے کے بیانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں، اس میں کافی تسلسل ہے۔ میں کہوں گا اگر ہم اس کو اوور ٹائم دیکھیں تو یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ماضی میں ان کی جو ایمفسس ہے وہ چینج ہوتی رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ماضی میں ایک وزیرستان میں آپریشن کی ڈیمانڈ تھی، وہ ہو چکا ہوا ہے، اور اب کرنٹ کانٹیکس میں میرا خیال بہت، اگر ہم ایک ٹریجیکٹری میں دیکھیں تو امریکہ بھی بہت آگے آ گیا ہے اور اب پیس ٹاکس کی حمایت کر رہا ہے، اور پیس ٹاکس ہو بھی رہی ہیں۔ امریکہ کی اپنی ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ۔ اس میں چیلنج جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ افغان یونٹی گورنمنٹ کہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کی پوزیشن دیکھے جائیں، جو وہ ماضی میں کہتے رہے امریکہ کو کہ اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے افغان کانفلکٹ کا، اس کا پیسفلی ڈائلاگ اینڈ میں کرنا پڑے گا، اور تو وہاں پہ تو اب دیکھا جائے تو دونوں امریکہ اور پاکستان ایک جگہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اس میں زیادہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ زیادہ تو یہی ہے کہ طالبان کو ٹیبل پہ لایا جائے اور کس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ ہوں گی۔
اور اگر اس کرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس طرح آپ نے ابھی ایک رپورٹ بھی سنوائی اسلام آباد سے کہ انڈیا سے بارے میں جو ریلیٹڈ کنسرنز ہیں پاکستان کے وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں کافی اور پیش بھی کیے جا رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیمانڈز پاکستان سے کی جا رہی ہیں وہ شاید پاکستان کی جو ماضی میں بھی پوزیشن رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ اگر انڈیا کو ڈومیننٹ رول وہاں دیا جائے گا تو وہ شاید پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہمیں اس نظریے اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں اوور ٹائم تو دونوں جو امریکہ اور پاکستان ہیں وہ ان کی پوزیشن میں اور خاص طور پہ جو نئی گورنمنٹ اب پاکستان میں آئی ہے پی ٹی آئی کی عمران خان کی ان کی بھی ماضی میں یہی. تو کیا یہ جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں اس میں بھی جو امداد کی معطلی اور پھر سے امداد جاری کر دینا جیسا کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امداد کی بحالی ہو سکتی ہے اگر باتیں مان لی جائیں تو کیا یہ ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر یوز کیا جائے گا امداد کی بحالی اور معطلی؟ ہاں مطلب اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا کہ بالکل ہی وہ اگر جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے پروگریس دیکھی جاتی ہے اس طرف تو وہ ایک انسینٹیو بھی رکھا جا رہا ہے کہ اس میں چینج آ سکتی ہے. تو کیا اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے؟ امریکہ کو پاکستان کی جتنی ضرورت ہے کیا پاکستان کو امریکہ کی اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ دونوں میں سے مقصد کیا ہے کہ دونوں امریکہ کا مقصد کیا یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ اب بھی اس کے پاس ہے اس کا پلڑا بھاری ہے پتے اس کے ہاتھ میں ہیں سارے؟ ظاہری بات ہے ڈپلومیسی اور اس لیول پہ جب نیگوشیشن ہوتی ہیں دونوں پارٹیز کا یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپر ہینڈ رکھیں. کس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن تیزی سے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے ریسنٹلی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ غزنی میں واقعات جو ہوئے دوسری جگہ جو افغانستان میں واقعات وہ کابل میں خود ہوئے. میرا خیال ہے اس وقت پریشر جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے کہ جو وہ اپ کمنگ الیکشنز ہیں خاص طور پہ جو میرا خیال ہے کہ اپریل نیکسٹ ایئر 2019 میں پریزیڈینشیل الیکشن ہے اگر کسی نہ کسی لیول پہ کامن انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ رسک ہوگا کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے جایا جائے. تو انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات آپ کر رہے ہیں افغانستان کو لے کر لیکن پھر پاکستان اور امریکہ کے جو دوریاں بڑھی ہیں روس کا کردار اس میں اہم ہوا ہے. رشیا کی طرف پاکستان کا جھکاؤ بڑا ہے اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ رشیا افغانستان میں امریکی کامیابیوں کو سبوتاژ کر رہا ہے. تو کیا پاکستان کا جھکاؤ اگر رشیا کی طرف بڑھے گا تو پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں ایک فارمولا ہے کیا آئیڈیل فارمولا کیا ہوگا جس کے تحت پاکستان بھی خوش ہو امریکہ بھی خوش ہو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ خراب کرنا چاہتا ہے معاملات کو یا روس کو شامل کر کے یا کسی اور پلیئر کو شامل کر کے رکاوٹیں یا رشیا تو خیر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے پاکستان کو تو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ ڈائمنشن ہے کہ روس اور امریکہ کے جو تعلقات چل رہے ہیں یورپ کے سلسلے میں اور جو بھی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں انٹرفیئرنس امریکن الیکشن میں رشیا کی ایٹسیٹرا وہ تو اپنا ڈائمنشن ایک ہے. لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو ہے پروگرس ہوئی ہے کنورجنس بھی ہے جہاں تک داعش کا تعلق ہے ایکسٹریمسٹ گروپس جو افغانستان میں آ گئے اور اس میں دوسرے پلیئر رشیا بھی بہت آن بورڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہوگا. لیکن اس میں یہی بات ہے کہ جو فیوچر میں آگے جانے کے لیے جو سٹکنگ پوائنٹ بن سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پاکستان کے انڈیا سے ریلیٹڈ کنسرن ہے اور اس میں ضروری ہے کہ انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ شروع ہو اور اس میں جتنی بھی پروگریس ہو سکے. بالکل. اور ان تمام حالات میں 5 سپٹمبر کو مائک پومپیو امریکی وزیر خارجہ پاکستان جا رہے ہیں بھارت سے پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دورے کے بعد اور پھر بھارت جانے کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے خطے میں. عارف انصار تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. اور جلال آباد کا قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کے متعلق پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قونصل خانے کی سیکیورٹی کو 28 اگست سے پہلے کی حالت پر بحال کیا جائے تو قونصل خانہ کھولا جا سکتا ہے. خبر کی تفصیل اور مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور آپ یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. آج امریکی ریاست ٹیکسس میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا 55واں سالانہ کنونشن اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اتوار کے روز اس کنونشن کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف اور ان کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے. مزید جانتے ہیں ہیوسٹن سے ندیم یعقوب سے. اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے زیر اہتمام سالانہ کنونشن کے دوسرے روز سفید فام نسل پرستوں اور دائیں بازو کے نظریات کے حامی ایک گروپ نے صبح ہی سے اسلام مخالف نعرے لگانے شروع کر دیے. اس گروپ میں شامل ایک سرگرم کارکن کا کہنا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تاہم وہ غیر قانونی تارکین وطن اور ان کی جانب سے کیے جانے والے جرائم کے خلاف ہیں.
ہم یہاں اپنے اور صدر ٹرمپ کے نظریات کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ہم نسل پرست نہیں ہیں. ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہیں, قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. مظاہرین میں کچھ افراد اسلحے سے لیس تھے. ان سے کچھ ہی فاصلے پر ان کے مخالف اینٹیفا یا اینٹی فاشسٹ نامی تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا ایک گروپ سفید فام نسل پرستوں اور صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہا تھا. ان میں شامل سیاہ فام بلیک پینتھر نامی گروپ کے کچھ نقاب پوش اراکین بھی آٹومیٹک اسلحے سے لیس تھے. ہم مسلمان کمیونٹی کو ان نسل پرستوں سے تحفظ فراہم کرنے آئے ہیں. جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ انتہا پسند اور نازی نظریات کے حامی احتجاج کرنے آ جاتے ہیں اور مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کو تحفظ فراہم کریں اور نسل پرستوں کی مخالفت کریں. دائیں بازو اور قدامت پسند نظریات کے حامی احتجاج کرنے والوں میں شامل آٹومیٹک رائفل اٹھائے ایک شخص کا کہنا تھا کہ وہ مسلمان مخالف نہیں. مجھے اسلامی نظریات سے اختلاف ہے لیکن پرامن مسلمانوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مظاہرین کے شور شرابے کے درمیان ایک مسیحی مذہبی رہنما اپنے مذہبی نظریات کا پرچار کرنے میں مگن تھا. قریب ہی کھڑا ایک مسلمان شخص کہہ رہا تھا کہ یہ مظاہرین ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ میں دلچسپی نہیں رکھتے اور حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ اینٹی فاشسٹ اور سوشلسٹ آپ کی حمایت کرتے ہیں. تاہم میں نے دیکھا ہے کہ دونوں اطراف سے ایسے جملے کسے جا رہے ہیں جن کا مقصد جھگڑا کرنا اور کشیدگی کو ہوا دینا ہے. ہم ان کے پاس گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں, مگر کوئی بھی ڈائیلاگ کرنا نہیں چاہتا. کنونشن سینٹر کے باہر جب پولیس اہلکار مختلف نظریات کے حامی افراد کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو کنونشن سینٹر کے اندر اسکالرز امریکہ میں مسلمان کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہوئے یکجہتی اور بھائی چارے کا درس دے رہے تھے. ندیم یعقوب کے ساتھ وردہ خلیل, اردو VOA. اور حالیہ کچھ عرصے میں امریکہ میں دو اہم ہوئی ہیں جن کے بارے میں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں. انہیں سمجھنے اور ان میں ملوث کرداروں کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس میں اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر تحقیقات کر رہے ہیں اور جس کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ گزشتہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روس کے ساتھ ساز باز کی تھی یا نہیں. مزید سمجھا رہے ہیں ندیم یعقوب. صدر ٹرمپ کے دو اہم ساتھی امریکی انصاف کے شکنجے میں آ گرے ہیں جس کا اثر وائٹ ہاؤس تک جا سکتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مائیکل کوہن ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے صدر بننے سے پہلے سے ان کے ذاتی وکیل رہے ہیں. انہوں نے سن 2016 میں قانون کی خلاف ورزی کرنے اور ٹیکس فراڈ کرنے کا اقبال جرم کرتے ہوئے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہے اور وہ صدر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. کوہن نے انتخابی مہم کے دوران دو ایسی خواتین کو خاموش رہنے کے لیے رقوم بھی ادا کی تھی جن کے اس وقت کے امیدوار ٹرمپ کے ساتھ تعلقات رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ رقم صدر کے کہنے پر ادا کی تھی جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. دوسرا کیس پال مینافرٹ کا ہے. پال صدر ٹرمپ کے انتخابی مہم کے مینیجر تھے. انہیں ریاست ورجینیا کی ایک عدالت نے ایک مقدمے میں ٹیکس اور بینک فراڈ کے مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے. اگر مائیکل کوہن کوئی ایسا ثبوت فراہم کرتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ صدر ٹرمپ کو روسی مداخلت کا پہلے سے علم تھا, یہ صدر کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. ان دونوں کیسز کا تعلق انتخابات میں روسی مداخلت سے تو نہیں, لیکن آگے چل کے یہ کیسز محکمہ انصاف کے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر کی تحقیقات سے جڑ سکتے ہیں. اب کئی این جی اوز اور مہاجرین کو گیس چولہے اور ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو درختوں کے کٹنے سے ہونے والے ماحولیاتی نقصان سے آگاہ کیا جا سکے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. روہنگیا ریفیوجی کیمپس کے گرد درخت تیزی سے غائب ہو رہے ہیں تاکہ کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کیا جا سکے. فاطمہ کلام جیسے بچوں کے لیے ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کا استعمال خاندان کے افراد کو متاثر کر رہا ہے. ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے. ہماری جھونپڑی میں بہت گرمی ہے, خاص طور پر جب ہم اس کے اندر کھانا پکاتے ہیں. مجھے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے جس کو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. راستے میں تیز دھار اشیاء سے میرے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں. بہت درد ہوتا ہے. پہاڑوں پر بنی آبادیوں کے لیے جنگلات کی کمی اور کھدی ہوئی جڑیں مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں.
कुछ इमदादी इदारे मिलकर कम से कम 2 लाख घरों को इस मसले का एक माहौल दोस्त हल मुहैया करने का इरादा रखते हैं। महाजरीन मिट्टी से बने चूल्हों पर खाना पकाते हैं जिनसे बहुत धुआं पैदा होता है। ये भी सेहत पर नुकसान का बायस बनता है, लिहाजा LPG साफ सुथरा ईंधन है जो चूल्हों का मसला हल कर देगा। इन चूल्हों का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक फायदा ये भी है कि अब उनके लिए ज्यादा खुराक दस्तयाब होगी। नातवान मंडोल का कहना है कि माजी में खाना पकाने के लिए लकड़ियों की कमी की वजह से उसे कई बार अपना कुछ खाना बेचना पड़ा। यहाँ ऐसे लोग हैं जो खाने का सामान और जरूरत की अशिया अतिया करते हैं। अगर मेरे पास इजाफी डोनेशंस हो तो मैं खाना मार्केट में बेचकर कुछ पैसे कमा सकती और इससे लकड़ियाँ खरीद सकती हूँ। कई मरतबा मुझे लकड़ियाँ अपने हमसायों से उधार लेनी पड़ती हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इमदादी ग्रुपों को उम्मीद है कि कैंप में LPG की तकसीम बढ़ने के साथ माहौलियात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्टीव सैनफोर्ड के साथ पर्दा खलील, उर्दू VOA। पाकिस्तान में शादी से मुंसलिक कारोबार अरबों रुपए मौलियत की सनद बन चुके हैं और वक्त के साथ आइडियाज़ में जिद्दत आई है और पढ़े लिखे लोगों की शमूलियत से इस इंडस्ट्री को एक नया नाम और नया अंदाज मिल रहा है। इस सनद के नए रुझानात पर लाहौर से समर खान की ये रिपोर्ट। पहले जो शादी होती थी वो रिलेटिव्स के साथ मिलना मिलाना और रिलेटिव्स के साथ हल्ला गुल्ला करना, शादी एक ये मीनिंग होती थी उसकी। अब शादी के मीनिंग भी कुछ चेंज हो गए हैं ना। शो ऑफ है कि हमने क्या ब्रांड पहना हुआ है, किस ब्रांड से हमने मेकअप कराया है, किस ब्रांड से हमने सेटिंग करवाई है। शादी की तकरीबात के रंग, लोगों की तरजीहात सब ज़माने के साथ वाकई ही बदल गए हैं। तभी तो अच्छे फोटोग्राफर्स का इंतखाब शादी के कामों में सरे फहरिस्त आ गया है। आज से 6 साल पहले वेडिंग वीडियोग्राफी नहीं होती थी, मूवी वाले कहते होते थे इसको, लेकिन पिछले 7-8 साल से NCA के BFT ग्रेजुएट, बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी, BNU के डिपार्टमेंट से लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। इसका एक मतलब ये भी है कि पहले 8 से 10 हज़ार में बनने वाली शादी की तस्वीर की एल्बम अब लाखों रुपए में तैयार होने लगी है। गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान वेडिंग कंपनी के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स लाहौर में वेडिंग शो सजाते हैं। हमारे मुल्क में हर महीने ऑलमोस्ट 30,000 प्लस शादियाँ हो रही होती हैं। सो अब आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है ये आगे, और हमारा इवेंट भी इसी के लिए हमने बनाया है ताकि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। मेरे घर में शादी है मेरी सिस्टर की, तो अब हमें 8 to 9 मंथ्स हो गए। हम अब अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि किस तरह के ड्रेसेस होने चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए। अब ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो एंट्रेंस है वो भी ज़बरदस्त हो, हर चीज़, तो उसके लिहाज से आई थिंक प्राइस ठीक है। बड़े नामों के अलावा मार्केट में मौजूद नए और ऑनलाइन ड्रेस डिजाइनर्स लोगों को अपनी जेब और ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब की इजाज़त देने का दावा करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमारी वेबसाइट है जहाँ से लोग बाहर से अगर इंटरनेशनली लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर करते हैं। हम 200,000 में भी कर रहे हैं, हम 600,000 में भी कर रहे हैं। तो वो जो जिस हिसाब से आपका बजट है, बजट है और कितना आप स्पेंड करना चाह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कैटर करते हैं। रेट्स पर समझौता करने वालों के लिए शादी को मजीद रंगीन बनाने के बेशुमार अंदाज और भी हैं। दुल्हन के मेकअप से लेकर शादी हॉल्स की सजावट और केटरिंग तक सब बढ़िया चाहते हैं। यही वजह है कि शादी ब्याह की सनत फैलती जा रही है। शाम में 7 साल से जारी जंग की लाखों वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन क्या ये तस्वीर देखकर उन बच्चों का दर्द कोई समझ सकता है जिनसे जंग ने उनका बचपन छीन लिया? आर्टिस्ट फिल हैंसन की नज़र में ये मुमकिन नहीं। हर इंसान का बचपन एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ हो सकता है, इसको फिल हैंसन ने एक 24 फुट लंबे और 12.5 फुट चौड़े कैनवस पर कैसे पेश किया, आइए देखते हैं। This project is When I Was 7. इस प्रोजेक्ट का नाम है When I Was 7, यानी जब मैं 7 साल का था। इसका आगाज तब हुआ जब मेरा सामना बाना से हुआ। इसकी कहानी और अलेप्पो में शाम की जंग की दास्तान सुनकर जब मैंने खुद को इसकी जगह रख कर देखना चाहा, तो मैं किसी भी तरह से इसमें कामयाब ना हो सका। In any way, shape or form. I
I wanted to try to find a way to understand. मैं न सिर्फ जंग को समझने का रास्ता ढूंढना चाहता था, बल्कि ये भी जानना चाहता था कि 7 साल की उम्र में आपकी जिंदगी दूसरों से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपका ताल्लुक दुनिया के किस हिस्से से है। लिहाजा मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि जब वो 7 साल के थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी। फिर उन तमाम कहानियों को मैंने अपने हाथ से लिखकर ये तस्वीर बनाई है। मैं इस तस्वीर पर पूरा साल काम करता रहा। जैसे जैसे मैं लोगों की कहानियां सुनता रहा, ये तस्वीर बनती रही। मैं बाना से कभी मिला तो नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये दिखाना है कि इतने फासले के बावजूद आप किसी की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं। इस आर्टवर्क के जरिए मेरा ये पैगाम है कि हम सिर्फ खुद पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी जात से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के नजरिए से जिंदगी को देखें कि इनका तजुर्बा क्या है। शाम में अगर कोई भी इस प्रोजेक्ट को देख रहा है तो मैं एक अमरीकी आर्टिस्ट होने की हैसियत से वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं इनकी मुश्किलात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जान जाएं कि हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह इनके मसाइल के हल का कोई रास्ता भी निकलेगा। ये था आज का व्यू 360 शो में शामिल रिपोर्ट्स पर तबसरे और फीडबैक के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर या हमारे फेसबुक पेज facebook.com/voaurdu पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।